اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شیطان اور اس کی چالاکیاں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، سبحان اللہ، ان کو پیدا کیا گیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم کی فضیلت کو فرشتوں پر واضح کرنے کے لیے انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہ ابلیس فرشتوں کے اندر رہتا تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، اور اسے اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان نے جواباً اللہ جل شانہ سے یہ کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے اللہ نے بہتر پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی میں بہتر ہوں، اس لیے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اس کے اندر بلندی ہے، اور مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ یہ میں کا لفظ سب سے پہلے شیطان نے استعمال کیا، اور اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ جب بھی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے تو یہ شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے کہ میں۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کے متعلق بھی اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم عاد نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، اگر ہمارے جیسا کوئی طاقتور ہے تو آپ ہمیں سامنے لا کر دکھائیں۔ لیکن جس نے بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا، اپنے آپ کے اوپر غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور اپنے اوپر فخر کیا، تکبر کیا، تو اللہ نے اس کے تکبر کو توڑ کر رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، یہ دنیا جانتی ہے۔ ابلیس نے بھی جب انکار کیا اور تکبر کیا تو اللہ جل شانہ نے اس کو فرشتوں کی مجلس سے نکال دیا، اور یہاں تک کہ اسے زمین پر اتار دیا، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اب ہمیشہ قیامت تک تمہارے اوپر یہی لعنت اور پھٹکار برستی رہے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا اور اس کو ٹھکرایا۔ جب اللہ کا حکم ٹھکرایا تو اللہ رب العزت نے اس کو ناکام اور نامراد کیا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے
کہ جب اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی مجلس سے شیطان کو نکال دیا، زمین پر اتار دیا، ہمیشہ قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق اور پھٹکار کا مستحق بنا دیا، باوجود اس کے کہ اللہ جل شانہ نہایت غصے میں تھے، غضب میں تھے، لیکن جب شیطان نے اللہ سے یہ درخواست کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، میں مروں نہیں اور قیامت تک میں زندہ رہوں، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تمہیں قیامت تک مہلت ہے اور تمہیں قیامت تک زندگی مل گئی، قیامت تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو پھر شیطان نے پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی ہے تو لا تبدیل لکلمات اللہ، تو اللہ کا کوئی کلمہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور پھٹکار کا مستحق بنا دیا اور لعنت کا مستحق بنایا، اب قیامت تک کے لیے مجھے مہلت مل گئی ہے، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اپنے راستے پر چلاتا رہوں گا۔ اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور میں نے انہیں ہر طرح کی دنیا کی چیزیں ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، اور ان کی جو بدعمالیاں ہیں ان کے اندر اچھائیاں ان کو دکھاؤں گا، اور یہ میرے راستے پر چلیں گے اور میری اتباع کریں گے، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں کو جو اخلاص والے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شیطان انبیاء کو، صلحاء کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ لیکن دوسرے لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی تیری اتباع کرے گا، جو تیرے راستے پر چلے گا، تیرے نقش قدم کو اختیار کرے گا، جو تیری بات مانے گا، اور جن کو تو گمراہ کرے گا اور وہ گمراہی کو اختیار کر لیں گے، تو ہم تیرے ساتھ ان کو بھی جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے عزیزان محترم، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے اعلان کر کے بتا دیا کہ میں انسانوں کا دشمن ہوں اور میں انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ان کو اپنے داؤ، مکر اور فریب کے اندر مبتلا کروں گا، میں ان کو ان کی بدعمالیاں مزین کر کے دکھاؤں گا، اور انہیں اپنے راستے پر چلانے کے لیے ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو جو آدمی اس گمراہی کی دلدل میں جائے گا، شیطان کے راستے پر چلے گا، شیطان کی بات مانے گا، تو پھر اللہ رب العزت شیطان کے ساتھ ان کو بھی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ کی پہچان کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، شیطان کے راستے پر چلیں گے، تو یہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جب یہ گمراہی کی دلدل کے اندر جائیں گے، اس لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ہر نئی چیز کو دین کے اندر داخل کرنا، نئی چیز کو دین بنا کر دین کے اندر داخل کرنا، یہ بدعت ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین کے اندر تمام چیزیں آ چکی ہیں، اب اس میں نئی کوئی چیز دین بنا کر دین کے اندر داخل نہیں کی جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جب آپ کو
نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا، وحی کا نزول شروع ہوا، اور جب وحی نازل ہوتے 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 الیوم اکملت لکم دینکم تک پہنچی، تو سارا دین جب مکمل ہوا تو ہم خود دیکھ لیں کہ اس سارے دین کے اندر جو جو باتیں ہماری آذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، آپ کے صحابہ سے ثابت، اولیاء اللہ سے ثابت اور بزرگان دین سے ثابت، آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر جو اذان ہو رہی ہے وہی اذان پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اسی طرح کی اذان اگر ہوتی رہے گی تو یہ دین ہے۔ اگر اس اذان کے اندر کوئی چیز ہم داخل کر دیں یا اس کے شروع میں کوئی چیز لگا دے یا آخر کے اندر کوئی چیز کا اضافہ کر دے تو یہ اذان کے اندر ہم نے زیادتی کی، اور یہ جو ہم نے جس چیز کو دین بنا کر اس کے اندر پیش کیا اور بدعت کو ایجاد کیا، تو فرمایا کہ یہ بدعت جب ایجاد کرنے والا ہے، یہ بدعت جتنا لوگ اس بدعت کو اختیار کریں گے، گمراہی کو اختیار کریں گے، تو ان سب کا گناہ اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور جتنا گناہ وہ کمائیں گے ان کے گناہ کا عذاب بھی اس کے اوپر آئے گا، اور اسے بھی اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا کہ بدعت کو اختیار کرنے والوں کا ہے۔ اس لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی آدمی کا احترام نہ کرو، اگر تم نے بدعتی آدمی کا احترام کیا تو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے دین اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ تو اس لیے شیطان ہمیں یہ سمجھاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ یہ چیز بھی دین ہے، اس کو بھی دین بنا لو، اس کو بھی دین بنا لو، ایسا بھی کر لو، ایسا بھی کر لو، لیکن یاد رکھو کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمیں بے حیائی پر لگاتا ہے، ہمیں عریانی پر لگاتا ہے، ہمیں گالم گلوچ پہ لگاتا ہے، ہمیں بری باتیں سکھاتا ہے اور برے کام کرنے والا بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے سامنے اپنے نبی کی زندگی اور نبی کے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے کہ کیا میرے نبی نے، میرے صحابہ نے یہ کام کیے، اگر نہیں کیے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیطانی چال ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، اور جب شیطان کے راستے کو جو آدمی اختیار کرے گا تو وہ ہمیشہ گمراہ ہوگا۔ تو اس گمراہی سے بچنے کی ہر ممکن بندے کو کوشش کرنی چاہیے، اور انسان جب شیطان سے بچ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت کا ولی بن جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان سے بچنا اور شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور سب سے بڑی کرامت ہی استقامت ہے کہ آدمی دین اسلام پر استقامت کو اختیار کر لے، تو یہ استقامت تمام کرامتوں میں سے بڑی کرامت ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو شیطان سے بچنے اور شیطان کے راستے سے بچنے اور شیطان کے داؤ اور پیش سے بچنے اور اس کی شیطانیت اور اس کی دجالیت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔